اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں صرف اس عمل کی وجہ سے، اور کہا میرا دل مانتا ہے۔ پہلے میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، اس کے باپ دادا کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے فقر مٹا کے مجھے غنی کر دیا۔ میرے قرضے کبھی نہیں اتر سکتے۔ کہا کہ ایک عمل میں نے بہت ہی طاقت سے کیا۔ ایک دفعہ آپ کے درس سے سنا تھا، جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے دنیا کی فکر کر، مال کی، کاروبار کی، زندگی کی، نظام کی، کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، فلاں کام کا کیا ہوگا۔ اور فرشتہ کہتے ہیں اللہ کا نام لے، اللہ سارے کام بنانے والا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے، اللہ زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور کہا کہ بندہ اگر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو غنی کہتے ہیں، اور اگر بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو فقر کہتے ہیں، جس کو میرا رب فقیر کر دے، کائنات کی طاقت اس کو غنی نہیں کر سکتی، جس کو میرا رب منگتا کر دے، کائنات کے کوئی بندہ، امیر، رئیس، بادشاہ اس کو دے نہیں سکتا۔ کہا کہ میں نے اس پہ عمل کیا، اور اس پہ عمل کے ساتھ میں نے یہ عمل شروع کیا جس کو بیڈ ٹی والا عمل کہتے ہیں، سوتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ پڑھنا۔ کہا کہ میں نے یہ 11 دفعہ عمل شروع کر دیا، اور کچھ ہی عرصے میں میرے اسباب پیدا ہوئے، میرے قرضے کیسے اترے، میں حیران ہوں۔ کہا کہ پہلے اتر جاتے تھے، پھر چڑھ جاتے تھے، پھر اتر جاتے تھے، پھر، اور کبھی آج تک پورے نہیں اترے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ میرا معاملہ وسیع القلبی کا ہے۔ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں، گھر والوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، صرف اس عمل کی وجہ سے۔ اور کہا میرا دل مانتا ہے، پہلے میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، اس کے باپ دادا کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے فقر مٹا کے مجھے غنی کر دیا۔ اس عمل کی وجہ سے، چھوٹا سا عمل ہے۔ سوتے ہوئے جب اٹھیں، پاک ناپاک، وضو بے وضو، جس حالت میں ہیں، سوتے ہوئے، اسی وقت سوتے ہوئے آنکھ کھلتے ہی کلمہ پڑھ کے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنا بس۔ کہا کہ اس عمل نے مجھے غنی کر دیا، اس عمل نے مجھے غنی کر دیا۔ اور کہا میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا کہ تو بھی فقیر رہے گا، تیرا بیٹا بھی فقیر رہے گا، اس کا باپ وہ بھی فقیر رہے گا۔ ہم نے تمہیں وسعت نہیں دینی، رزق وسیع نہیں کرنا، ہم نے تیری زندگی میں مشکلات لانی ہے، تیری نسلوں کی زندگی میں مشکلات، وہ ساری عمر ادھر پکڑ یوں کھینچ تان زندگی گزر گئی۔ کہا کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا، اللہ نے مجھے غنی کر دیا، اور لگتا ہے میری پیشانی پہ، اصل وہ کہنے یہ آیا تھا کہ سنا ہے آپ پیشانی پڑھ لیتے ہیں، سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو پیشانی کی لکیروں پہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے یا غنی ہے، شقی ہے یا سعید ہے، بدبخت ہے یا نصیب والا ہے یا بخت والا ہے اور مقدر والا ہے۔ آپ مجھے یہ دیکھیں، کیا میری واقعی ایسا ہو گیا ہے کہ میرے مطابق تو میری پیشانی سے جو فقر تھا وہ ختم ہو گیا، اب غنا آ گیا ہے۔ اس کا اپنا خیال تھا، اس کا میرے بارے میں ایک اچھا گمان تھا، مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ یقین جانیے یہ عمل ایسا ہے
بہت طاقتور عمل ہے. یہ عمل اتنا قوت والا ہے. کیوں؟ یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کی رات بتایا تھا 10,000 نیکیاں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10,000 برائیاں. نیکیاں ملتی ہیں، برائیاں ختم ہوتے ہیں، 10,000 درجات بلند ہوتے ہیں. یہ صرف ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے ہے. اور ایک بسم اللہ کے اور کمالات ہیں. اور جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو پتہ ہے کیا ہے؟ اعوذ کہتے ہیں اصل میں چھتری کو، کہ مولا میں ڈھال میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہتا ہوں میرے ہاتھ کچھ نہیں، تیری طاقت ہی ہے جو میری چھتری ہے، میرا سنبھال ہے، اور میرا ڈیفنس ہے، اور میرا دفاع ہے، اور میری حفاظت ہے. مولا میری بس ہو گئی ہے، اب تو آ کے میری حفاظت کر. میرے بس میں نہیں ہے. کیوں؟ طاقتیں زیادہ ہیں، قوتیں زیادہ ہیں، جنات شیاطین ہیں، نہ وہ نظر آئیں نہ ان کے وار نظر آئیں. بندہ نظر آتا ہے نا تو بندے کے وار بھی ساتھ نظر آتے ہیں. وہ ہاتھ سے مار رہا ہے، لاٹھی سے مار رہا ہے، اینٹ سے مار رہا ہے، بندوق سے مار رہا ہے، خنجر تلوار سے مار رہا ہے. مولا اس کے تو نہ وار نظر آتے ہیں، نہ اس کے یا خود نظر آتا ہے. اے اللہ بس اب تیری رحمت آئے گی، تو آ جا. اعوذ باللہ من الشیطان. اور میرے پاس شیطان بھی وہ نہیں ہے. شیطان وہ ہے رجیم، جو پھر ایک کے بعد دوسرا حملہ کرتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا حملہ کرتا ہے، چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے. وہ رجیم ہے میرے پاس. جب بندہ پڑھتا ہے نا لا حول، اس کو ذرا غور سے سننا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، یہ ذکر کرتا ہے، اس کا پتہ معنی کیا ہے؟ اے اللہ تیری چاہت ہوگی تو میں نیکی کر سکوں گا، اور اگر تیری حفاظت ہوگی تو میں گناہوں، برائیوں، آفتوں، مصیبتوں سے بچ سکوں گا. اے اللہ اپنی چاہت کو قریب کر دے میں تیری چاہت کے قریب ہو جاؤں، اور حفاظت کا نظام میرے ارد گرد کر دے، کیونکہ تیرے بغیر میں بچ نہیں سکتا. تیرے بغیر مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، گناہوں سے، معصیت سے، خطا سے، لغزش سے اے اللہ بچ نہیں سکتا. اصل میں اس دعا میں اپنے آپ کو یہ سارا اللہ کے حوالے کر دیتا. اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے. اللہ سے باتیں کرو، اللہ تو کر دے. اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں. آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا. اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو. وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی. وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں. آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح. ایسے ڈوبے، ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے. اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد. جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد صاد میم اور دال، اور احد الف ہاء اور دال، وہ بھی تین. جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں
ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ سمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ سمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ 3 فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ 3 فرشتے جب سمد پڑھتا ہے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ سمد سے مراد وہ 3 فرشتے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ وہ 3 فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے۔ بول چاہتا کیا ہے؟ 2 تسبیح اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں بے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بندوائی جائیں۔ 2 تسبیح سورت اخلاص، بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں۔ اور یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان، یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں۔ یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، اہل آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ نا حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے۔ جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل، ایک تو میں نے کہا نا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے روی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر درے سے سمجھائیں۔ تجربے ہیں، بڑے تجربے۔ اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تسبیح صبح شام، 2 تسبیح صبح شام سورت اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں، کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے، ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا، اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو، میرے اللہ کا ہر میسج
ریسیو میسج ہے. میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے. میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے. یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں یا پھر مسئلوں کو تونگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا. کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا. میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے. اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی. یہ اگلا پیکیج ہے. اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی. ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا. کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی. بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا. ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئیں. تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے. اور بڑا ہدیہ بتاؤ، شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائے. فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائے. تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اما ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں. پہلے پوری امت کو دے. آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ ہے، مجھ سے کہنے لگے جی میں نے، آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا. نہیں، بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے جی ہو گیا دولت مند. میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے. اللہ میں دولت مند ہو گیا. کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے. ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے جی بہت ہے، بہت ہیں ان کے پاس. اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئی ٹینکر پھٹا 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 اور میری گاڑی موم ہو گئی. کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا. الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں. یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم تھا اور وہ پھٹ گیا. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے. اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے. کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی. شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی. ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہر کوجی، کوجا. پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں. ایک کوجا تو بھی کہر کوجا، کہر کوجا او میں کہر کوجی. تو جو آدمی رات ہے جو پاگل کیا پیا فوت ہو گئی. اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں. اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا. یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا. اللہ دا بندہ کیا تھی گئے تھے، گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا دا نام مان کے. اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں یہ جس کے پاس آئے گا. جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا.
मुहद्दिसीन ने लिखा है, बड़े बड़े औलिया ने लिखा है, सुलहा ने लिखा है। इस तावीज के अंदर, इस आयत के अंदर अल्लाह ने यह तासीर भी रखी है कि अगर इस आयत को इंसानियत की मोहब्बत के लिए, आलम की मोहब्बत के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक इंसानों और आलम को मोहब्बतें और तस्खीर पैदा कर देता है। हत्ता कि आप इस आयत को जिन्नात की मोहब्बत के लिए पढ़ें तो मेरे पास वाकयात हैं कई कि जिन्नात दोस्त बन गए। ताबे नहीं करना, कभी यार बनाना, दोस्त बन गए। इस आयत को एक बंदे ने जिन्नात की मोहब्बत के लिए पढ़ा कि या अल्लाह जो जिन नेक है वो मेरे दोस्त बन जाए। वो खुद ब खुद आ गए, खुद ब खुद आ गए। और जिन्नात की मोहब्बत में दीवाने और जिन है जो दिन रात मोहब्बत है, दिन रात प्यार है, और दिन रात कहते हैं कोई खिदमत, कोई काम, कोई हमारे लायक हाजिरी हुजूरी, दिन रात। मुझे एक बहुत बड़े जिम्मेदार फर्द ने बताया कि मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह मियां वाली के निहायत गरीब घराने से ताल्लुक था, दाऊद खेल के थे, और फैसलाबाद में उनकी एक हमशीरा थी। उन्होंने ये लक़द जाकुम रसूल उनका बहुत ज्यादा पढ़ा। अल्लाह ने तमंगरी की इंतहा कर दी। शेख अबू बकर शिबली तशरीफ लाए, एक बंदा मुहद्दिस की बारगाह में वो खड़े हो गए, इस्तकबाल किया और पेशानी पर बोसा दिया। शागिर्द कहने लगे, हजरत ये तो कुछ दीवाने हैं, आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया? अब जवाब सुने जरा गौर से, जवाब सुने। पर मैंने अपने आका हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ऐसा ही देखा। ये ख्वाब में हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर खड़े हुए, हुजूर ने इस्तकबाल किया, इज्जत से बिठाया और इनकी पेशानी पे बोसा दिया। और मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी बारगाह में इस बंदे का इस्तकबाल, इसकी वजह क्या? कहा 40 साल से हर नमाज के बाद पढ़ता है लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम। ये आयत पढ़ता है, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें पढ़ता है हर नमाज के बाद। 40 साल हो गए हैं मेरी बारगाह में, हुजूर की बारगाह में ये इस्तकबाल भी है, और हुजूर की बारगाह में ये वकार भी है, और हुजूर की बारगाह में यह मकाम भी है। इस थैली पे रोजाना 1 तस्बीह या 11 तस्बीह पर गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, मंगता बन के, सवाली बन के क्या पढ़ना है? या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या लतीफो या लतीफो या लतीफो या लतीफो। 1 तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीहां। इसको जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा, जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा। बस इस थैली में ऐसा करना है, इस थैली में रोजाना पढ़े, सारे घर के अफराद पढ़े, घर पे कोई एक फर्द पढ़ ले। वुजू पे वुजू हर हालत में, नापाकी में भी पढ़ सकते हैं, बावजूद अच्छी बात है। और उसके बाद इसको देखते हुए पढ़ना है। बाद बात इसमें माश की दाल है, उसमें घुन लग जाता है, उसके प्लेट में फैला के धूप लगवा ले। और इसकी 1 चुटकी ऐसे लेनी। ये मैंने 1 चुटकी ली है, ये देखिए, ये मैंने 1 चुटकी ली है, 1 चुटकी ली है, ऐसे 1 चुटकी लेनी है, 1 चुटकी। और या लतीफो या वदूद तो पढ़ते हुए तवे के ऊपर इस चुटकी को डालना है और इसको जलाना है, इस तसव्वुर के साथ कि काली दुनिया, काले लोग, काले रोग जल गए। जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, लाइलाज बीमारियां, आदत बद, इल्लत, किल्लत, जिल्लत जल गई। कोई भी चीज है बीमारी की शक्ल में है, जादू की शक्ल में है, किसी नशे की शक्ल में है, किसी आदत बद की शक्ल में है, किसी इल्लत की शक्ल में है, किसी घरेलू मुश्किलें, मसाइल, झगड़े, मियां बीवी की नफरतें, औलाद की परेशानियां, उनकी बंदिशें, जिंदगी की कोई उलझन है, बस ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी उठानी है। ये मैंने उठाई है, 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी, और उसको तवे पे डालना है। और जब तक जलता रहे इसको देख के पढ़ते रहना है, या लतीफो या वदूद। ये चुटकी, ये चुटकी ये डालनी है तवे के ऊपर रोजाना, चुटकी। और अगर इसको आपने चाहना है कि चलाएं तो फिर 2 उंगलियों की चुटकी उठाएं, 3 उंगलियों की चुटकी न उठाएं। आपको 3 उंगलियों की चुटकी इसलिए बताई है कि आपको उठाने पे ज्यादा लगेगा, लेकिन 2 उंगलियों की चुटकी मेरा मतलूब है। मैंने दोनों तरीके बताए हैं। जो मैं करवाना चाहता हूं वो 1-2 उंगलियों की चुटकी है, 3 उंगलियों की चुटकी नहीं है। ये 2 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा, थोड़ा आएगा, और 3 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा। चुंडी की चुंडी इसमें ज्यादा आएगा। 2 का उठाना है
اور तवे पे डाल के जलाना है। पर एक शफकत करनी है, जॉइंट फैमिली में अगर जलाएंगे कहेंगे जादू कर रहा है। हालांकि ये चीजें सदियों से नस्लों की, बुजुर्गों की, औलिया की, अल्लाह वालों की आजमूदा है, ये चीजें नस्लों से आजमूदा है। मेरा दिल ये है कि इसे ज्यादा अरसा चलाएं। और बाज़ औक़ात घरों में होता है कि वो समझते शायद जादू कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आप अपने घर नहीं जला सकते, आपका कोई अजीज प्यारा आपकी तरफ से दूसरे घर में जला दे, ये तवे पे जलाना है, उसको खुरच देना है। उस तवे पे रोटी भी पका सकते हैं, क्या हर्ज है? बल्कि उस तवे पे रोटी पके तो अच्छी रहेगी, चीजें जल गई, उस राख को खुरच के फेंक दें, उस राख को, और राख बचेगी नहीं, थोड़ी सी होगी। और रोजाना इस पे एक तस्बीह क्या पढ़नी है? इस थैली को देखते हुए एक तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीहें पढ़नी है। ये फज़ाइल दुरूद शरीफ सफ़ा नंबर 30 पे और फिर 31 पे मैं एक चीज अर्ज करता हूं। हजरत बशीर ने अर्ज किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ना मैं भी बाज़ औक़ात भूल जाता हूं, मैं भी आइंदा इस्लाह करूंगा। हम क्या करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद को पूरा खोल के पढ़ा करें। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरूद है, पूरा खोल के पढ़ा करें, अजमत से पढ़ा करें।